پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. اگر کسی ملک کو ترقی کرنی ہے تو اس کو ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا ہوگا. یہ بات اب بیشتر ممالک کو سمجھ آنے لگی ہے. یہ ٹیکنالوجی ہی تھی جس کا بہترین استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے بھارت کو مئی کے مہینے میں دھول چٹائی اور ہر شعبے میں تقریباً بھارت کو لاجواب کر دیا. اور اس بات کا اعتراف اب کانگریس کی بھی ایک رپورٹ میں کیا جا رہا ہے. اس رپورٹ پر ہم آج تفصیل سے بات کریں گے اور اس میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جی سر, یہ انڈین کانگریس نہیں ہے, امریکی کانگریس. میں بس راہل گاندھی کی, ہاں یہ امریکہ کی کانگریس ہے. امریکہ کی منتخب جو ایوان ہے ان کی, یہ نہ سمجھیں گے آل انڈیا کانگریس. میری تصحیح ہو گئی سر, بہت شکریہ. لیکن یہ کہ ظاہر ہے وہ ادھوری بات مکمل کی شامی صاحب نے. امریکہ کو چین کے جو سیٹلائٹ سسٹم ہے اس سے کیا خدشات ہیں, اس رپورٹ میں یہ بھی جو ہے وہ مینشن ہوا ہے. دوسری طرف بھارت کی نہ صرف یہ کہ سبکی ہو رہی ہے بلکہ جگ ہسائی بھی ہو رہی ہے. رافیل تو اس کے ظاہر ہے گرے ہی تھے, اس کا جو ہے وہ ذکر اس رپورٹ میں, یہ جو امریکی کانگریس کی رپورٹ ہے اس میں بھی کیا جا رہا ہے. لیکن جو طیارے وہ دبئی ایئر شو میں لے کر آئے تیجس, ان کا بھی جو آئل ہے وہ لیک کر گیا. تو یہ صورتحال ہے. اور ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ اور اس کا حصول کتنا اہم ہے, اس بات کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کے صدر اور دنیا کا جو سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر ہے سعودی عرب, اس کے ولی عہد محمد بن سلمان جب وائٹ ہاؤس میں ملاقات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی 600 ارب ڈالر سے لے کے یعنی 1 ٹریلین ڈالر تک کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کی بات کی جاتی ہے, جس میں ظاہر ہے جو ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ ہے وہ اس کا بہت زیادہ ذکر ہوا. خاص طور پہ جو F-35 طیارے ہیں اس کے حصول کی بات ہو رہی ہے. سعودی عرب کو جو ہے وہ دیے جائیں گے لاک ہیڈ مارٹن کے یہ جدید جنگی طیارے. اس سے جو ہے وہ عسکری توازن کس طرف جائے گا. اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ سرمایہ کاری جو ہے وہ اب 1 ٹریلین ڈالر تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس بات کی تصدیق وہیں بیٹھے محمد بن سلمان صاحب نے کر دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا وہ ذرا دیکھیے. دلچسپ بات یہ کہ شاید پہلی بار ولی عہد محمد بن سلمان صاحب سے براہ راست اس طرح صحافی جو ہیں وہ سوالات کر رہے تھے, اور تلخ سوالات بھی ان سے کیے گئے. یعنی 9/11 جو فیملیز تھیں, وکٹمز تھے, ان کی بات ہوئی, پلس یہ کہ جمال خشوگی کے مرڈر سے متعلق جو ہے وہ ان سے براہ راست پوچھا گیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ اس پر غصے میں دکھائی دیے. انہوں نے جو ABC کی رپورٹر تھی ادارے کی, اس کو تنقید کا نشانہ تو بنایا, لیکن محمد بن سلمان صاحب نے خندہ پیشانی سے اس کا جواب دیا. اس کے علاوہ ان سے معاہدہ ابراہیمی سے متعلق بھی پوچھا گیا, اس کا کیا جواب دیا محمد بن سلمان صاحب نے, وہ بھی دیکھیے. شامی صاحب, کل جب ہم اس کا ذکر کر رہے تھے, میں نے اس ایشو کے اوپر آپ سے 2 سوالات کیے تھے. ایک تو یہ کہ جو طیارے ہیں لاک ہیڈ مارٹن F-35, ان کا حصول, اس سے عسکری توازن جو ہے وہ کس طرف جائے گا, کیا اسرائیل کو اس سے کوئی تکلیف پریشانی ہو سکتی ہے. تو آج یعنی کہ جب گفتگو کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل تو خوش ہوگا, اسرائیل ول بی ہیپی. اور دوسری طرف جو ابراہیم اکارڈ سے متعلق سوال تھا کہ کیا سعودی عرب اس کا حصہ بن سکتا ہے, تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جی پہلے تو کم از کم وہ جو 2 ریاستی حل ہے اس کی بات ہوگی, پھر ہوگا. اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا. محمد بن سلمان صاحب کا جو جملہ ہم نے دکھایا. کیا سر اس یہ جو دورہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ ریسیٹ ہے, اس کو ریسیٹ کیوں کہا جا رہا ہے؟ 7 سال کے بعد محمد بن سلمان جو ہیں دوبارہ وائٹ ہاؤس میں آئے 2018 کے بعد. بالکل. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں جب پہلی بار صدر منتخب ہوئے تھے اس بار بھی پہلا دورہ جو انہوں نے سعودی عرب کا کیا تھا. بالکل. اور اس بار بھی وہ سعودی عرب گئے. صحیح ہے. تو سعودی عرب سے ان کے تعلقات بڑے گہرے ہیں, اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان جو ہیں ان کے بڑے قریبی دوست ہیں اور مستقبل کے بادشاہ ہیں, کیونکہ ان کے والد جو ہیں کنگ سلمان جی وہ تو علیل ہیں. تو اب عملی طور پر تو معاملات جو ہیں شہزادہ محمد بن سلمان کے ہاتھ میں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ان کا استقبال ہوا ہے یہ بھی ایک بے مثال استقبال ہے. جس طریقے سے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں, جس طرح انہوں نے باہیں پھیلائی ہیں جو ان کی طرف لپکے ہیں, پھر جس طرح انہیں سلامی دی گئی ہے توپوں کی, اور جس طریقے سے پھر فضائیہ نے ان کو مارچ پاسٹ ہوا ہے, فلائی پاسٹ ہوا ہے, تو وہ انہوں نے ایک یعنی بہت ہی شاندار استقبال کیا. اور پہلے پھر ان سے مذاکرات ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد
میڈیا سے گفتگو بھی ہوئی ہے، پھر رات کو عشائیے پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور پھر عشائیہ بھی بڑے اہتمام کا تھا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے کالا کوٹ اور بلیک ٹائی ڈنر، بلیک بو، ہاں جی انہوں نے تو بلیک بو، لیکن اس کو کہتے ہیں بلیک ٹائی، بلیک ٹائی کہہ رہے آپ، تو بلیک بو لگائی ہوئی تھی، صحیح، اور یہ پورا یعنی ایک اداب کے ساتھ جو تھا ڈنر، شاہانہ ڈنر ہوتا ہے بالکل، اور وہ انہوں نے بڑی شخصیات جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھیں، رونالڈو تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اس وقت سعودی عرب میں سعودی عرب کی جو سفیر ہے امریکہ میں، وہ ایک خاتون ہے، شدادی جی بندر بن عبدالعزیز جو ہیں، جو پہلے سفیر تھے، ان کی بیٹی ہیں۔ صحیح ہے۔ تو دیکھیں اب جو سلمان ہیں، محمد بن سلمان، وہ تو اپنے موقف پر قائم رہے۔ ان کا موقف یہی ہے کہ امریکہ، یہ جو ابراہیم اکارڈ ہے، یعنی ابراہیم اکارڈ کا مطلب کیا ہے کہ اسرائیل کے اور عربوں کے درمیان، یا اسرائیل کے اور مسلمان ملکوں کے درمیان ایک پرامن بقائم باہمی کا معاہدہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے عالم اسلام میں اس وقت بہت چند لوگ ایسے ہوں گے، ہمارے ہاں کی چند جماعتیں ہیں یا کوئی بڑے، جو لوگ کہیں گے کہ ہم اسرائیل کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، صحیح، اور یا اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ اب پورا عالم اسلام جو ہے، اور اس پہ کنسنسس ہے اس بات میں، تمام اسلامی حکومتیں، کہ اسرائیل اگر 1967 کی جو سرحدیں ہیں ان پہ واپس چلا جائے، اور جو اوریجنل اس کو جو اقوام متحدہ نے جو جغرافیہ اس کا دیا تھا اس میں چلا جائے، اور فلسطینیوں کو اپنی ریاست جو ہے اس کے قیام کا حق مل جائے، تو وہ پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے، پھر ابراہم اکارڈ کیا جا سکتا ہے، اسرائیل کے ساتھ پرامن بقائے باہمی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اسی کا اعتراف جو ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، یہ کرنا پڑے گا۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بڑی احتیاط سے بات کرتے ہوئے جس راستے پہ بڑھ رہے ہیں، اس پہ مسلمان ملک کوشش کر رہے ہیں کہ بالآخر وہ دو ریاستی حل کی طرف آ جائیں اور فلسطین کی ریاست قائم ہو جائے۔ لیکن سر کل ہی آپ نے ذکر کیا تھا، اور جو قرارداد جو منظور ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز میں، سلامتی کونسل میں، اس پر تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایمبیگوٹی ہے اس بارے میں، اس میں ایمبیگوٹی ہے، اس ایمبیگوٹی سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ امن قائم ہو جائے غزہ میں، اس کی تعمیر نو ہو، اسرائیلی فوج جو ہے اس کا وہاں سے نکال دی جائے، اور ایک اس کو ایک انٹرنیشنل بورڈ اس کا انتظام سنبھالے گا، بورڈ آف پیس، جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ خود لیڈ کر رہے ہوں گے، اور عالمی طاقتیں جو ہیں اور مسلمان ممالک ہیں ان کی فوجیں وہاں ہوں گی، اور وہ تعمیر، تو اس سے ایک فلسطینیوں کو ایک تحفظ کا احساس ہوگا، اور فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس نے اس قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ۔ حماس تو نے ہمیں البتہ انکار کیا، یہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ لڑائی تو آپ نے لڑ کے دیکھ لی، پہلے عرب ملکوں نے لڑائی لڑ کے دیکھ لی، 2 دفعہ لڑائی لڑ لی اسرائیل سے، ٹھیک ہے، اور پریزیڈنٹ جمال عبد الناصر نے، اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ انور السادات نے، ٹھیک ہے، اور انور السادات نے تو اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیے تھے، اور اس کا دفاع جو تھا اس کو تہس نہس کر دیا تھا، لیکن پھر امریکہ اس کے لیے میدان میں آ گیا، تو انور السادات نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اور اب بھی آپ نے دیکھا جو جنگ جاری رہی ہے 2 سال، اس میں حماس جو ہے اس کی پشت پر کوئی بین الاقوامی طاقت کھڑی نہیں ہو سکی، اور اسرائیل کا ہاتھ روکا نہیں جا سکا کیونکہ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اور عالم اسلام ساری کوشش کے باوجود سفارتی دباؤ کے ساتھ وہ بصد مشکل کامیاب ہوا کہ وہاں جنگ بندی کرائی جائے۔ ٹھیک ہے، تو 20 لاکھ آبادی ہے غزہ کی، جی ہاں، 1 لاکھ جو ہیں وہ تو مارے گئے اور اس کے بعد زخمی ہو گئے،
لیکن 19 ملبے لاکھ تلے بھی دبے ہیں ابھی تک، ملبے تلے دبے ہیں، 18-19 لاکھ لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہ گئے. اب یہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے. اسی راستے پہ چلنا پڑے گا، امریکہ پہ دباؤ بڑھا کر، اس کو ساتھ ملا کر، قدم قدم پھونک پھونک کر قدم بڑھا کر، اور پھر اس منزل پہ پہنچیں گے. یہ مشکل منزل ہے. جذبات میں آپ بہت تقریریں کر سکتے ہیں، ہمارے ہاں بھی تقریریں ہوتی ہیں، ہمارے علماء کرام بھی بعض تقریریں کرتے ہیں. بعض ہمارے ابھی حافظ نعیم الرحمن صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، وہ بھی کہنے لگے ہم بس اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ ساری باتیں جو ہیں زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. اور ہمیں زمینی حقائق جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے ایک الگ وطن حاصل کر لے. ٹھیک ہے. اور اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کا جو خواب ہے وہ دیکھنا بند کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب دوسری بات، ہاں اب آپ دیکھیں سر، میں ذرا ویلکم کر دوں ایئر کاموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. خالد چشتی صاحب تو ہمارے جناب تحریک پاکستان پر بھی گہری نظر ہے، قائد اعظم کی شخصیت پر بھی ان کی جناب انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ بولا ہے، وہ اپنی جگہ اپنی مثال آپ ہے. پھر ایئر فورس کے بڑے افسر رہے ہیں، تو پورا یہ آج خاص طور پہ سر ہم نے وہ ذرا رپورٹ جو آئی ہے کرتے ہیں. لیکن ایک بات سمجھیں، F-35 جو اسرائیل سعودی عرب کو دیے جا رہے ہیں، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ان کو جو طیارے دیے جائیں گے یہ ڈاؤن گریڈ کر دیے جائیں گے. اچھا، یہ جو اسرائیل کو طیارے دیے گئے ہیں ان کے مقابلے کے نہیں ہوں گے، تھوڑا سا نچلے درجے کے ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو واضح کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. بالکل وہی طیارے ان کو فراہم ہوں گے اور وہی طیارے جو اسرائیل کو دیے گئے. اور اسرائیل کو اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں، وہ اعتراض ہو، انہوں نے کہا توازن ہوگا، اور وہ توازن قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے دونوں دوستوں کے درمیان. ٹھیک ہے. تو یہ ان کو نے بالکل واضح کر دیا. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ قربان جا رہے تھے، اور $600 بلین سے بات $1000 بلین تک پہنچ گئی. اور کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے. اب سعودی عرب جو دیگر باتیں ہوئی ہیں میں اس پر بھی آپ سے کامنٹ لوں گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ہاں جی، اور منرلز ہیں، نیوکلیئر ہے سر، نیوکلیئر سول نیوکلیئر ہاں جی ٹیکنالوجی ہے. اس کے لیے امریکہ جو ہے، امریکہ نے اسے نان نیٹو الائی کا درجہ دے دیا. اسرائیل، اردن، کویت اور قطر کی یعنی کہ پاکستان بھی اس میں شامل ہے. 19 ممالک ہیں صحیح ہے جن کو یہ درجہ حاصل ہے. ان کو امریکہ جو ہے جدید ترین اسلحہ سپلائی کر سکتا ہے کسی روک ٹوک کے بغیر، یعنی کوئی قدغن اس پہ نہیں ہے. تو وہی میجر نان نیٹو الائی سعودی عرب بھی ہو گیا، پاکستان بھی اس سب میں شامل ہے. تو بہرحال ایک بہت ہی کامیاب دورہ رہا. دفاعی معاہدہ جو ہے اس کے بھی بات ہو رہی ہے. ہم تو جب جاتے ہیں امریکہ سے تو ہم تو یہ توقع لے کے جاتے ہیں نا کہ وہاں سے کیا لے کے آئیں گے. صحیح. ہمارے ہاں تو لوگ یہ پوچھتے ہیں، مگر سعودی عرب جب گیا وہاں تو شہزادہ محمد بن سلمان گئے ہیں تو ادھر سعودی اور امریکہ بھائی کیا دے کے جائیں گے ہمیں. تو انہوں نے کہا جناب یہ تو $1 ٹریلین تک پہنچے گی انویسٹمنٹ، اور کتنے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اور یہی وجہ ہے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. کہ کوئی صحافی سوال کر لے تو وہ اس کو سنا دیتے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ تمہارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور تم باتیں کر رہی ہو. جو ڈانٹ ڈپٹ رہے تھے وہ اے بی سی کی رپورٹر، انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ دیا. اے بی سی فیک نیوز کہتے ہیں. ان کا یہ تو اے بی سی کا لائسنس جو ہے وہی ریووک ہو جانا چاہیے. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، اور گستاخانہ سوالات کر رہے ہیں. تو بہرحال ایک معلوم ہوا ایک بادشاہ جو ہے دوسرے بادشاہ کا استقبال کر رہا تھا. تو چشتی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم چشتی صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی سلمان صاحب السلام علیکم. جی آپ چشتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو F-35 ہیں جو سعودی عرب کو دیے گئے 48 یونٹس کہا جا رہے ہیں، 48 ظاہر ہے اربوں ڈالر میں ان کی بھی قیمت ہوگی. تو بتائیں کہ یہ ان کی اہمیت کیا ہے، اور اس سے سعودی عرب کا دفاع کتنا مستحکم ہوگا، اور اسرائیل کے مقابلے میں اس کو کتنی تقویت ملے گی. جی بہت شکریہ شامی صاحب، یہ بڑا اچھا سوال ہے.
اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ 48 یونٹس ملیں گے، یہ ون آف دا موسٹ کمپٹنٹ یا لیتھل ایئر کرافٹ اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ F-35 ہے۔ میں آپ کو ویورز کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ یہ اسٹیلتھ جہاز ہے، ریفریش کر لیتے ہیں، ریڈار پر عام طور پر نظر نہیں آتا، اور ظاہر ہے ویپنز کیری کرتا ہے، انسائیڈ اس کی رینج بہت زیادہ ہے، اور الیکٹرانک وارفیئر جو اس کے پاس جو سیٹ اپ لگے ہوئے ہیں بہت پاورفل ہیں۔ دنیا میں صرف 5 ٹوٹل جہاز ہیں جو اسٹیلتھ ہیں، 2 امریکہ کے، 2 چین کے اور 1 رشیا کا۔ امریکہ کے جو جہاز ہیں یہ F-35 اور F-22 ریپٹر ہیں، اور Su-57 رشیا کا جہاز ہے، اور چائنا کے پاس J-20 اور J-35 جہاز ہے جو اسٹیلتھ ہیں۔ یہ جو جہاز ہے ریڈار میں نہیں آتا ہے، یہ ہمارے پاس بھی ہے۔ جی آپ کی آواز کٹ رہی تھی، کس کے پاس ہے جی؟ پاکستان کے پاس تو نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس F-35 پاکستان کے پاس ہے یا آنے کا امکان ہے؟ نہیں جی، اس کے مقابلے کا جہاز J-35 ہے جو چائنا کے پاس ہے، وہ بھی پاکستان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر انگیجمنٹ ہے پاکستان کی مختلف ملکوں سے، اور خاص طور پر چائنا کے ساتھ کہ پاکستان کی کیا ضروریات ہیں اور کیسے پلگ ان کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر کیونکہ انڈیا کو بھی اگر یہ آفر ہو گیا F-35 جو ہے امریکہ کا، تو پھر یہ خطرناک بیلنس ٹلٹ ہو جائے گا ان فیور آف انڈیا۔ ایک بات جہاں تک یہ جہاز جو میں نے کہا کہ 5 ملکوں کے پاس ہیں، اور یہ جو دیا جا رہا ہے امریکہ جو ایگری کیا ہے کہ سعودی عرب کو دیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ فلی کمپٹنٹ اور کسی ریسٹرکشن کے بغیر ہوں گے، یہ شاید پہلی دفعہ ہو رہا ہے اگر یہ ہوا تو۔ حالانکہ میں ابھی بھی شک و شبہ کا اظہار کروں گا کہ یہ اتنا پاسبل اور اتنا آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے F-35 فلی کیپیبل جو امریکی ایئر فورس خود اڑا رہی ہے وہ ان کو دے دیں، کیونکہ ان کی ہسٹری ایسی نہیں ہے۔ اور آپ کو زیادہ یاد ہوگا، میں ذرا ریفریش کر دیتا ہوں آپ کے ویورز کو، کہ 1981-82 میں جب ہمیں امریکہ سے پہلی دفعہ F-16 مل رہے تھے سوویت یونین کے زمانے میں، جب ہم لڑ رہے تھے ان کی جنگ، تو ہمیں پہلی دفعہ جو 40 F-16 دیے گئے تھے، ہمیں امریکہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو J-79 انجن کے ساتھ دیں گے جو انفیریئر انجن ہے، جس کی F-16 کے انجن کی تھرسٹ کم ہے۔ F-100 انجن وہ انجن تھا جو امریکی خود استعمال اس وقت کر رہے تھے، اور امریکہ نے کیونکہ ایکسپورٹ ورژن ہمیں دینی تھی، تو ہمارے لیڈرز کو ایئر چیف مارشل انور شمیم صاحب تھے ایئر فورس چیف، انہوں نے ظاہر اپنے ساتھیوں کی مشاورت کے بعد یہ جہاز لینے سے انکار کر دیا تھا تھرو جنرل ضیاء الحق۔ ان کو کہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے جہاز، کیونکہ ہم وہ جہاز لینا چاہیں گے جو امریکن خود اڑا رہے ہیں۔ تو بعد میں پھر امریکہ مجبور ہو گیا پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے، پھر ہمیں F-16 ملے F-100 جو وہ خود استعمال کر رہے تھے ان انجنز کے ساتھ۔ یہ ہسٹوریکل، میں نے کہا پہلے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے شروع کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں مڈل ایسٹ کا رہا۔ مگر اسرائیل کے پاس کون سے جہاز ہیں؟ اسرائیل کے پاس اسرائیل کے پاس یہ F-35 ہیں، لیکن وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں جو امریکن ایئر فورس خود استعمال کر رہی ہے۔ اب ایک اور جہازوں کا میں ضرور موازنہ کرنا چاہوں گا ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ اسرائیل کے پاس جو F-16 ہے اس کے پاس AMRAAM-D لگا ہوا ہے جو تقریباً 140 سے 50 کلومیٹر جس کی رینج ہے بیونڈ ویژول رینج، لیکن وہی جہاز جب یہ ایجپٹ کو دیے گئے 200 کے قریب F-16، یہ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس پاک فضائیہ کے پاس صرف 75 F-16 ہیں، ایجپٹ کے پاس 200 F-16 ہیں، لیکن ان کے میزائلز کی رینج صرف 35 سے 65 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے ان کو وہ F-16 تو دے دیے، لیکن وہ میزائل نہیں دیے جو انہوں نے اسرائیل کو دیے ہیں، اور اسرائیل کی تقریباً 70 سے 80 کلومیٹر کی رینج کی ایڈوانٹیج ہے ایجپشن جہازوں کے اوپر۔ اسی طرح انہوں نے جس ملک کو مڈل ایسٹ میں دیے ہیں ان کو اسرائیل کے کمپیٹیبل نہیں دیا، یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ اگر وہ F-35 دے دیں گے یہ انپریسیڈنٹ ہوگا، ان یوزول ہوگا، اور میرے لیے حیران کن ہوگا، کیونکہ اسرائیل بہت پریشر ڈالے گا امریکہ پر کہ ان کو وہ ویپن گریڈ یا وہ ایکسپورٹ ورژن کے نہ دیے جائیں اس میں جو امریکہ ایئر فورس کے خود یوز کر رہی ہے یا جو اسرائیلی ایئر فورس یوز کر رہا ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہے، لیکن ابھی جیسے کہتے ہیں نا ابھی بہت ٹائم باقی ہے، لیکن میرا ابھی بھی ماننا یہ ہے کہ چل جائے گا نا، سعودی عرب تو چیک کر لے گا نا کہ وہ جہاز وہی ہیں یا ان میں کچھ کمی بیشی ہے۔ جی شامی صاحب، جہاز تو وہی دے سکتا ہے، ظاہر ہے اس میں ڈاؤن گریڈ شاید نہیں اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ ایک اسپیشلائز ٹیکنالوجی ہے، اس کے کنٹورز ہوتے ہیں، اس کے الیکٹرونک سینسرز ہوتے ہیں، اس کے اندر ویپن آپ نے نوٹ کا، اگر یہ جہاز کی تصویر دیکھیں تو یہ بیلی اس کی بالکل بند ہوتی ہے، اس کے اندر ہی ویپن ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی فیول ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایکسٹینڈ کریں گے ویپنز کو یا فیول کے ٹینکس کو تو وہ ریڈار پر نظر آ جاتے ہیں، تو ان کی ہر چیز کیموفلاج ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی سلمان صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا کہ ظاہر ہے یہ بھی کیونکہ اب باتیں ہو رہی ہیں اور ہو گئی، سوال ہو گیا نا ان سے ابراہیم اکارڈ سے متعلق، تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز فری لنچ، کچھ نہ کچھ لو کچھ دو، تو یہ ممکن ہے آپ کے خیال میں کہ آگے چل کے ظاہر ہے جب ابراہیم اکارڈ کا حصہ اگر بن جاتا ہے سعودی عرب
تو آٹومیٹیکلی ایک توازن تو آ ہی جائے گا کہ ٹھیک ہے جی وہ بھی نان نیٹو الائی ہے اسرائیل، اور سعودی عرب جو ہے وہ بھی نان نیٹو الائی بن جائے گا، بن گیا ہے بلکہ. دیکھیے سلمان صاحب، یہ میں ابھی بھی اس کو ایک کوشچن مارک کے ساتھ ہی دیکھ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے پچھلے 6 مہینوں سے اتنی دفعہ انڈیا کو پریشرائز کیا، کبھی کہا 8 برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ ڈسٹرائڈ، کبھی کچھ کہا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے وہ ایکسٹینڈ کر دی ڈیفنس ایگریمنٹ 10 سال کے لیے، اور جو وہ 2005 سے 2015 میں اور 2025 میں پھر ایکسٹینڈ کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیونکہ کاروباری آدمی ہے، وہ سٹیٹسمین کم ہے. وہ کیا کرتے ہیں کاروباری آدمی میں اور سٹیٹسمین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سٹیٹسمین جو ہے وہ نیگوشیٹ کرتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے، کنسنسس ڈیولپ کرتا ہے، آپ کی لمیٹیشن، آپ کا انٹرسٹ دیکھتا ہے. بزنس مین آپ سے ڈیل کرتا ہے، یعنی وہ آپ کو کہتا ہے کہ اگر میں یہ دوں گا تو مجھے کیا دو گے، میرا یہ ہوگا تو مجھے کیا فائدہ دو گے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ بلٹ ان ہو. ابھی میں اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں، میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، نہیں مگر سوال یہ ہے کہ یہ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ بھی تو لینی ہے نا. ایبسولوٹلی، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے $1 ٹریلین کے ساتھ یہ اٹیچڈ ہو کہ اگر آپ $1 ٹریلین انویسٹمنٹ کر دیں تو پھر ہم F-35 آپ کو دیں گے، یعنی کہ دونوں طرف لمبا پروسیس ہوگا نا. ایک دن میں تو $1 ٹریلین تو نہیں انویسٹ ہو سکتے نا. لیکن یہ جہاز جو بہرحال انہوں نے کمٹ کیا ہے، دنیا کے سامنے اعلان کیا ہے، وہی جہاز ان کو ملیں گے جو اسرائیل کے پاس ہے. تو جب اسرائیل وہ جہاز مل جائیں گے، پھر اس کے بعد 2 ریاستی حل جو ہے، اگر فلسطینی ریاست قائم ہوگی تو پھر ابراہیم اکارڈ کا بھی دیکھا جائے گا اس کے بعد. شامی صاحب، ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ ہمیں دور کر لینی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن آپ ڈیل کریں گے F-35 کی تو اگلے دن وہ جہاز اڑ کے رستے میں پہنچ جائیں گے 2 دنوں میں. یہ بھی کئی مہینے اور سال لگ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور وعدے ظاہر ہے، جس طرح جہاز کا وعدہ ہے اس طرح ابراہیم اکارڈ کا بھی وعدہ ہو سکتا ہے. اور $1 ٹریلین آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. جی بالکل ٹھیک ہوا. لیکن انفارچونیٹلی ایک ٹریک ریکارڈ اور بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور آپ کو بہت زیادہ یاد ہوگا مجھ سے 1993 سے 95 میں جب اوسلو ایگریمنٹ ہوا تھا، جب PLO نے کو 25-30 سال تک آرم سٹرگل کی تھی ویپنز اٹھا کے، تو 93-95 میں یہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اوسلو ایگریمنٹ، اور یاسر عرفات نے کیا تھا اپنی پارٹی کی طرف سے. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، آج 32 سال ہو گئے اس ایگریمنٹ کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ دس ایگریمنٹ will lead to 2 state solution. اب آپ دیکھیے بدقسمتی 32 سال میں کوئی پروگریس آج تک نہیں ہوئی. اس میں تو پھر انتفاضہ شروع ہو گیا، پھر حماس بن گئی، پھر دوسری تنظیمیں جو ہیں جہادی تنظیمیں آ گئی منظر پر. اس کا بھی فرق پڑ گیا نا. یاسر عرفات کی پوزیشن کمزور ہو گئی، فلسطین اتھارٹی جو ہے اس کے ہاتھ کمزور ہو گئے. تو سارا کچھ یہ بھی تو ہوا ہے نا. اچھا سر، اس پر بھی جواب لے لیتے ہیں چشتی صاحب سے. میں کیونکہ ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک چشتی صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ظاہر ہے وہ جو ایک امریکی کانگریس کی رپورٹ ہے، US چائنا اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن رپورٹ، اس پر بھی آپ سے بات کرنی ہے. ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، امریکی کانگریس کی رپورٹ جس میں ایک بار پھر تذکرہ، اور اس میں ویسے تو یہ چین کا ظاہر اس میں ذکر زیادہ ہے، لیکن کیونکہ ظاہر پاکستان جنگ جیتا تو یہ کنفرمیشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس نے دھول چٹائی تھی بھارت. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا آپ کو، جو کانگریس سے مورے تصدیق لگوا رہے ہیں. ان کی کہی ہوئی باتیں. خالد چشتی صاحب سر ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے سوال کا بھی جواب، اور اس پر بھی ذرا ہم خالد صاحب سے بات کرنا چاہیں گے. خالد صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل میں سن رہا ہوں. جی بالکل. دیکھیے اس کے اوپر ٹرمپ صاحب تو کب سے کہہ رہے ہیں، اور اب تو انہوں نے آخر میں 8 برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ بھی کہہ دیا. میرا خیال ہے وہ پرائم منسٹر مودی کو میسج دے رہے تھے کہ آپ میری باتوں میں آئیں اور تیل خریدنا بند کریں روس سے، ورنہ پھر شاید اگلی دفعہ وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ 8 برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ کس کے تھے. ابھی امریکن کانگریس نے یہ کہا ہے، اور یہ کوئی میرے لیے اس لیے سرپرائز نہیں ہے کہ دیکھیے ہم نے کہا تھا 8 مئی کو پاک فضائیہ نے پریس کانفرنس کی تھی ISPR کے ساتھ مل کر. پاک فضائیہ کے ایئر وائس مارشل صاحب آئے، ڈپٹی چیف آف اسٹاف آپریشنز، اور وہ اپنے کلیم کر کے، ثبوت دے کے، ڈیجیٹل ٹریکنگ دے کر، فٹ پرنٹس دے کر، کوآرڈینیٹس دے کر، اور ریڈیو کال سنا کر وہ چلے گئے. 6.5 مہینوں میں آپ نے پاک فضائیہ کا کوئی نمائندہ میڈیا پر نہیں دیکھا ہوگا. اور کیوں نہیں دیکھا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے ایک گریسفل سائلنس کے ساتھ لوگوں کو پروو کر دیا اور ساتھ ہی ڈیٹا دکھا دیا.
ہندوستان کے ایئر فورس چیف 9 اگست کو تشریف لائے میڈیا پر، 3 مہینے بعد یعنی تقریباً 93 دن بعد وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے 5-6 جہاز مارے ہیں، اس میں بڑا جہاز بھی ہو سکتا ہے، اس میں F-16 بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو مجھے اس وقت حیرانگی ہوئی کہ ان کو 93 دن لگے اپنا ڈیٹا یا انفارمیشن اکٹھی کرتے ہوئے۔ اس سے زیادہ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ ہم جب ینگ آفیسر کیا، ہم جب تک ریٹائر نہیں ہوئے، جس دن ہم فائرنگ کر کے بام پھینک کر آتے تھے، ہماری شامی صاحب چھٹی نہیں ہوتی تھی جب تک آپ ڈی بریف کر کے ہر بام کا کام اس کی پرسنٹیج لے کر گھر نہیں جاتے تھے کہ یہاں میری یہ پرسنٹ ہے، 80%، 90، 100 کتنے پرسنٹ میں نے بام مارے۔ ایئر فورس کو 93 دن لگ گئے، پہلی بات تو یہ۔ پھر اس کے بھی 2 مہینے بعد وہ تشریف لائے، 5-6 کو انہوں نے اپ گریڈ کر دیا، 10-12 جہاز مارے۔ تو دیکھیے ایک ایئر فورس چیف جو دنیا میں 4-5ویں نمبر اس کی ایئر فورس ہے، اس کا ہوم ورک میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، افسوسناک ہے کہ وہ آ کر کلیم کر رہے ہیں اس وقت بھی 10 اور 12 میں مطلب بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم نے ڈیجیٹل بتانا ہوتا ہے دنیا کو ایک بات، اور موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی کنوکشن ہی نظر آ رہی تھی۔ ایسے سولجرز یا ایسے ایئرمین کیسے فالو کرتے ہوں گے اس ایئر فورس چیف کو، اپنی یونٹس میں جاتے ہوں گے، ان یونٹس میں سب کو پتا ہے کہ ہم نے نہیں مارے، تو کیا رسپیکٹ ہوگی۔ ایک بات یہ جو امریکن کانگریس نے کہا ہے، میں بھی اس کو رپورٹ کو دیکھ رہا تھا، پورے دنیا میں جب بھی انڈین ایئر فورس چیف نے آ کر کلیم کیا ہے، میں انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھتا تھا، ان کو کوئی کوریج نہیں ملتی تھی۔ دیکھیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کی انٹیگریٹی ہونی چاہیے، آپ کے جو آپ کہتے ہیں۔ اور میں نے پڑھا تھا کہ اگر انگریزی میں پڑھا تھا کہ if you have integrity nothing else matters but if you do not have integrity nothing else matters۔ ٹھیک ہے، تو انٹیگریٹی ہی مسٹ ہے۔ اگر ایئر فورس چیف کی انٹیگریٹی اپنے لیے چھوڑیں، اپنے ملک کے لیے، اپنی ایئر فورس کے لیے نہیں ہوگی تو وہ کیا بنے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ کریڈٹ دیا گیا ہے، آخری جملہ میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے پھر چین کو کریڈٹ دیا ہے۔ دیکھیے چین کو کریڈٹ تو تب دیا جاتا ہے کہ چین نے آ کر لڑا ہوتا ہے۔ اس طرح تو انڈیا نے بھی S-400 رشیا کا استعمال کیا، میراج 2000 اور رافیل فرانس کے استعمال کیے، ڈرون اسرائیل کے استعمال کیے، اور امریکہ کے چنوک ہیلی کاپٹر C-130 استعمال کیے۔ تو ہم نے تو نہیں کہا کہ 4 ملکوں کو ہرایا ہے، ہم نے تو 4 ملکوں سے جنگ جیتی ہے۔ جنگ سے پہلے آپ جس سے مرضی مدد لیں، جس سے مرضی ٹریننگ کریں، آپ کی پرفارمنس، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی قوم کرتی ہے کہ آپ نے جنگ میں کیا کیا۔ انڈیا کی وہ وار ٹرافی کہاں ہے جس کے لیے انہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا؟ آپ نے قوم کو وار آبجیکٹیوز دکھانے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے حملہ کیا، جس کے پاس اوفینس کی آپشن ہو، جس کے پاس اوفینس کی آپشن ہو، وہ پروو کرتا ہے اپنی قوم کو کہ بالکل۔ اب تو پتہ نہیں اب آپشنز ہیں کیونکہ نقصان بھی بڑا رہا ہے۔ خالد صاحب بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ شامی صاحب یعنی آپ یہ دیکھیے 4000 کروڑ جو ہے وہ بھارتی حکومت سے طلب کیے ایئر انڈیا نے، کیونکہ اتنا ان کو نقصان ہو گیا پاکستان کی جو فضائی حدود ہے وہ بند ہونے سے۔ اس کے باوجود پھر اس طرح کی جو ہے وہ چاہیے کہ فضائی حدود جو ہے نا یہ تو کھل جانی چاہیے، انڈیا کے لیے بھی کھل جائیں، 3 گھنٹے ہمارے لیے بھی کھل جائیں۔ اضافی دورانیہ پڑ رہا ہے، بنگلہ دیش جو ہے اس سے ہمارا سفر بھی آسان ہو جائے گا اور ان کے لیے بھی کچھ آسانی پیدا ہو فی الحال تو کہا جا رہا ہے کہ وہ چائنا سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اپنی فضائی حدود کھول دیں، ہم وہاں سے جو ہے وہ چلے جائیں۔ یہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑا مارا ہے۔ بالکل، ہم نے فضائی حدود بند نہیں کی تھی، پہلے انہوں نے خود بند کی ہے، تو اب اس کے بعد وہ بھگتے ہیں اس نقصان کو۔ ابھی آپ دیکھیں یہ جو ہماری وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، ان سے کل ملاقات ہوئی APNS کی، ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا، تو ہمارے سید سرمد علی صاحب ہمارے صدر جو تھے، نوید صاحب بھی موجود تھے، اور دوسرے ہمارے سارے ایگزیکٹو کے ممبران، تو ان سے ملاقات ہوئی، عشائیت تھا ان کی طرف سے۔ تو وہاں یہ بھی ہوا کہ یہ جو مسجدیں ہیں نا، انہوں نے بتایا کہ کوئی 52,000 مساجد جو ہیں ان کے ائمہ نے اپنے خود ہی قواعد فراہم کر دیے ہیں، اور حکومت پنجاب نے جو معاونت فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا وہ لینے کو تیار ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ ویسے بھی علماء جو ہیں ان کو جو حکومت پاکستان کو حکومت پنجاب جو اعزازیہ دے تو بڑی ایک اچھی بات ہے، ان کو لینا چاہیے۔ جو نہیں لینا چاہتا نہ لے، کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا۔ لیکن ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کو غصہ آ گیا۔ علماء کے اندر بھی تو کوئی کیٹیگریز ہے نا، ایک VIP کیٹیگریز ہے، ایک عام کیٹیگری ہے۔ عام VIP حضرات جو ہیں جو عام کیٹیگری کا خیال رکھیں۔ چندہ ملتا بھی نہیں ہے نا سر، یہ بھی تو ہے نا۔ نہیں، وہ چندے تو ملتے ہیں بھائی علماء کو، آپ کو کیا معلوم ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو تحریک لبیک جو ہے اس کے 92 بینک اکاؤنٹس جو ہیں، اور ان کو انہوں نے بین کیا ہے 83 ارب کے 23 ارب سر 23 ارب 40 کروڑ کے اثاثے منجمد کیے ہیں۔ اور یعنی آپ کیونکہ یہ معمولی رقم ہے، لیکن ابھی جو ان کے تحریک لبیک کے جو رہنما ہیں سعد رضوی اور انس رضوی، ان کے چھوٹے بھائی، ان کا پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں ہیں۔ یہ حکومت پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے، پنجاب کی ذمہ داری ہے،
ان کو سراغ لگائے, پتہ لگے وہ کہاں ہیں, اور پھر یہ ہے کہ جو بھی یہ کارروائی ہو رہی ہے یہ قانونی تقاضے پورے کرنے چاہیے سب کے لیے, قانون کے مطابق کارروائی ہو, قانون سے ماورا کوئی کارروائی کسی کے خلاف نہیں ہونی چاہیے, چاہے تحریک لبیک ہو یا کوئی اور جماعت ہو. سر یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یعنی کہ تحریک لبیک کے خلاف جو کارروائی ہوئی, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ پبلک مطلب اپیئرنس نہیں دے رہی تھیں. اب آج ہم نے دیکھا راول پنڈی میں وہ نظر آئیں, اور وہ جو ای بس سروس ہے ہاں ایگزیکٹلی وہاں پر بتایا کہ جی بسز جو ہیں اس کا آغاز ہو گیا ہے, لیکن ای بسز کا سر جو ظاہر ہے پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی ہوا ہے, وہ درمیان میں گیپ آ گیا تھا, ایونٹس کینسل بھی ہوئے تھے, پوسٹ پون ہو گئے تھے. آج سر جو آئی ڈونٹ نو, مجھے آپ درست کر دیجیے گا, ہم دکھا بھی دیتے ہیں, جو باڈی لینگویج تھی مریم صاحبہ کی وہ ویسی نہیں تھی جو اس یعنی کہ گیپ سے پہلے تھی ان کی, جس جذبے کے ساتھ وہ بات کرتی تھی. ذرا دیکھیے کہ وہ کہہ کیا رہی لہجہ, تو اس پہ کیا اعتراض ہے سر؟ وہ برازیل سے آئی تھی, لمبا سفر کیا, اچھا ٹھہرا ہوا لہجہ تھا, اچھی بات ہے. وہ اپنے سارے جو مطلب وہ ہیں منصوبے ہیں وہ گنوا رہی تھیں کہ 1.5 سال میں کیا ہوا. دیکھیے ذرا کیا کہہ رہی تھیں کہ نواز شریف جب آتے ہیں تو کیا آتا ہے, اور چلی جاتی ہے ان کی حکومت تو کیا ہوتا ہے. نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو ملک ترقی کرنے لگتا ہے, نواز شریف کی حکومت, مسلم لیگ نون کی حکومت جاتی ہے تو ملک پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے. ایک ریالٹی ہے کہ کام کرنا آتا ہے تو مسلم لیگ نون کو آتا ہے, عوام کی خدمت کرنی آتی ہے تو مسلم لیگ نون کو آتی ہے. آپ کے پاس سموتھ سڑکوں کا جال ہے تو یہ بسیں چل رہی ہیں آج. اگر 1.5 سال میں آپ کو جو منصوبے ہیں وہ گنوانا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے. کام محنت سے ہوتا ہے, جادو ٹونے سے کام نہیں ہوتا. آرڈیننس لے کے آئیں جس کے تحت آپ کی زمین پہ اگر قبضہ ہوا ہوا ہے 30 دن کے اندر اندر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرے پاس کوئی شکایت آ جائے صحیح کہ کسی خاتون کو چھیڑا گیا ہے, یا کسی خاتون کی بے حرمتی کی گئی ہے, یا کسی خاتون کو ہراساں کیا گیا ہے, جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا مریم نواز آرام سے نہیں بیٹھ. پورے پنجاب کو ڈی ویپنائز کرنے کا بھی ہم نظام لے کے آ رہے ہیں. پہلے آپ کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو میں نے بہتر کیا ہے, پھر ہم ڈی ویپنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. سر ابھی تو حکومت آئی ہے, اب حکومت جانے کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ وہ حکومت نہیں جاتی ہے, پریشان نہ ہو. اچھا بات یہ ہے کہ مریم نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے, ان کی تعریف ہوتی ہے, دن رات لگی ہوئی ہیں وہ, اور اس کی داد دی جانی چاہیے. لیکن وہ کہہ رہی تھی کسی عورت کے حضور اگر کوئی گستاخی ہو جائے, اس کا ہراسمنٹ ہو, کوئی زیادتی ہو, تو وہ اس کی ریڈ لائن ہے. بالکل. تو یہ کل کیا ہوا ہے پنجاب میں, یہ اڈیالہ پنجاب میں نہیں ہے. یہ ہماری جو پیاری بہنیں ہیں محترمہ عظمہ علیمہ خان صاحبہ اور ڈاکٹر عظمہ, اور پھر جو ہیں نورین نیازی, ان کی تینوں بہنیں باہر بیٹھی رہیں جیل کے, ان کو ملنے نہیں دیا گیا, اور پھر اس کے بعد پولیس نے دھکم پیل کر کے ان کو وہاں سے اٹھایا اور دور لے جا کر چھوڑا. مبینہ کیا ہے, دیکھا نہیں یار دنیا کے کیمروں میں محفوظ ہو گئے. کتنی شرمناک بات ہے. مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے میری اپنی بہنیں جو ہیں ان کے سر سے چادر اتار لی ہو کسی نے. ہر شخص نے ایسا محسوس کیا ہے. تو آپ پیاری میری بہن, پیاری میری بھتیجی, میری بیٹی, آپ اس پہ توجہ نہیں کر رہی. یہ علیمہ خان کے ساتھ کیا ہوا, یہ نورین کے ساتھ کیا ہوا, یہ عظمہ کے ساتھ کیا ہوا. تو بھائی یہ سیاست نہیں ہے. یہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان پہ کارروائی ہونی چاہیے. وہ اپنے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی, آپ بیٹھے رہنے دیتے یا پھر ملاقات کرا دیتے ان کی. تماشا کیا ہے, یہ ڈرے خدا کی لاٹھی سے جو بے آواز ہوتی ہے. تو اس لیے احترام جو ہے وہ لازم ہے خواتین کا, خواہ وہ پی ٹی آئی کی خواتین ہیں, خواہ کسی جماعت اسلامی کی ہیں, مسلم لیگ نون کی ہے, وہ ساری ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں اور مائیں ہیں. اور ان کا اب آپ چیلنج دیا ہے انہوں نے, تو مریم بی بی کریں کارروائی. آج وہ ملنے بھی گئے تھے نا, اچک زئی صاحب گئے اڈیالہ میں ملنے کے لیے. اڈیالہ میں تو نہیں گئے نا, بنی گالہ میں گئے. مگر اچھی بات ہے, وہ گئے, سب کو جانا چاہیے تھا, اور مذمت بھی سب کو کرنی چاہیے. وزیر داخلہ کو بھی جانا چاہیے تھا. اچھا, ان کی مزاج پرسی کرنی چاہیے تھی, ان سے معذرت طلب کرنی چاہیے تھی. یہ وزیر اعظم کو ٹیلی فون کرنا چاہیے تھا ان کو. اور وزیر اعظم صاحب سر آج وہ تقریب جس کو مطلب کہا جاتا ہے کہ جی یہ برداشت کا جو دن ہے وہ منایا جا رہا تھا, اس تقریب سے خطاب بھی کر رہے تھے. ویسے تو 16 نومبر ہوتا ہے برداشت کا عالمی دن ہے نا, آج ہی منا لیا ہم نے. مگر برداشت کر, یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ دھبا بن جاتے ہیں پوری کارکردگی کو.
یہ برداشت جو ہے اس کو یہ اچھی بات ہے. وزیر اعظم نے بھی اچھی باتیں کی ہیں, آدم نذیر تارڑ نے بھی اچھی باتیں کی ہیں, لیکن اس کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے. تو آپ یہ ان سے معذرت کریں, ان کے خلاف کارروائی کریں, اور جن کے کو ساتھ ملنے دیں. خود ہو چکا ہو شامی صاحب, بہنوں کو کیوں روکتے ہیں آپ؟ بھائی سے کیوں نہیں ملیں گی؟ کیا طوفان ہو جائے گا؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ کیا زمین پھٹ جائے گی؟ عدالتی احکامات بھی اپنی جگہ ہیں. تو یہ تماشے نہ کریں. یہ بہت کچھ ہو چکا ہے اس ملک میں, اور بہت کچھ لوگوں نے بھگتا ہے. اب تو کہیں کوئی فل سٹاپ ہو جانا چاہیے. ٹھیک. شامی صاحب, اب ہم یہی کہتے ہیں کہ کچھ ایسے میں سین وائسز ہوں جو کہ ملنے ملانے کی بات کریں, مذاکرات کی بات کریں. ظاہر ہے وہ ایک ایک کر کے جا رہی ہیں. پچھلے دنوں جیسے عرفان صدیقی صاحب چلے گئے, عرفان صدیقی صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی تھے, رخصت ہو گئے. ایک موذی مرض انہیں لاحق ہوا آخری دنوں میں. ان کے لنگز ہیں, ان میں کینسر ہو گیا اس کو, تو اس کا بس جانچ پڑتال کرتے کرتے ہی بس اللہ کو پیارے ہو گئے. حقیقت یہ یعنی ایک غربت میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی, محنت سے آگے بڑھے, اور پہلے مدرس بنے, پھر کوچہ صحافت میں آئے, پھر سیاست میں آئے, مسلم لیگ نون سے تعلق قائم ہوا, بس اسی کے ہو کے رہ گئے. اور اس کے انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور پھر ایک اور منکسر المزاج تھے, ہر ایک کی عزت کرتے تھے, ہر ایک سے عزت کراتے تھے, ہر ایک کے کام آتے تھے, اور مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مثالی سیاسی کارکن تھے. اور انہوں نے, ابھی تو میری بات ہو رہی تھی عظمہ بخاری صاحبہ سے, تو کہا میں نے کہا ان کے, وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ان کی یاد میں ایک ریفرنس منعقد ہونا چاہیے, کہ آج مسلم لیگ ہاؤس میں منعقد ہو. تو ان کو سارے لوگ جو سینیٹر رہے, ان کے ایک وہ خاتون سینیٹر جو تھیں, جو مخالف پارٹی کی سینیٹر, ان کو انہوں نے بتایا جب وہ گرفتار ہو گئی, فلک ناز صاحبہ, ان کے بچوں کے لیے وہ جب گرفتار تھیں تو وہ کہتے کہ کھانا لے کے جاتے رہے. اور انہی اپنے ہمارے بھائی کو عمران خان صاحب کے دور میں کیا ہوا, قلم ہاتھ میں تھا اور ہتکڑی لگی ہوئی تھی. ان کو کس بات میں پکڑا گیا؟ ایک مکان جو ہے وہ کرائے پہ دے دیا, اور اس کی رپورٹ نہیں کرائی کہ کرایہ دار جو ہے اس کی رپورٹ نہیں کرائی پولیس میں, اور مکان بھی جو تھا ان کے بیٹے کا تھا, ان کا اپنا نہیں تھا. اور پھر اس طرح ہتکڑیاں لگا کے ان کو جیل میں ڈالا گیا. اور کتنی ایک یعنی باعث شرم بات تھی. اور آج بھی جب ذکر ہوتا ہے تو خود پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی شرمندگی ہوتی ہے. تو اچھی مثالیں قائم کریں, اپنے مخالفین کا احترام کریں. اور وہ تو ایک بڑے دانش کے اور علم کے آدمی تھے, اور اپنے قلم کے ذریعے سے انہوں نے اپنا مقام بنایا, اور پھر مسلم لیگ سینٹ میں اس کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ہوئے, فورن افیئرز کمیٹی کے سربراہ ہوئے, ایک مثالیں قائم کر گئے. ان کے بچے جو ہیں عمران اور ان کے بھائی جو ہیں, سب سے تعزیت, ان کا جنازہ پڑا جا کے وہاں اسلام آباد میں, کوئی دعائے مغفرت کی. بس زندگی نے سر ان کو یہ مہلت نہیں دی کہ وہ 27ویں جو ترمیم ہوئی ہے اس پر رائے تو دی انہوں نے, اس کی وکالت کا حق نہیں ادا کر سکے. وہ تو اس کے حامی تھے, ووٹ نہیں دے سکے اس کو. لیکن بہرحال وہ دل ہے کہ ان کو, میں نے کہا بھی لکھا بھی کہ وہ دل ہے کہ اس کی خانہ ویرانی نہیں جاتی, دل میں وہ ابھی تک آباد ہیں, اور دل افسردہ ہے. ان کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور بڑا ایسے اہل دانش تھے, اور بھی کئی ہمارے اخبار نویس پالیٹکس میں آئے ہیں, سیاست میں آئے ہیں, لیکن کبھی ایک جگہ دل نہیں لگا ان کا, کبھی یہاں کبھی وہاں. لیکن وہ جہاں گئے پھر وہیں رہے. مسلم لیگ نون کے رہے, اور جناب نواز شریف صاحب کی محبت میں مبتلا تھے, ان سے محبت کرتے رہے. اور ان کا جو ہمارے قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں, ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے میں ان کا بھی بڑا کردار تھا. وہ جس سکول میں پڑھایا کرتے تھے, باجوہ صاحب بھی وہاں پڑھا کرتے تھے. باجوہ صاحب نے ان کو اپنا استاد مان لیا, اور ان کو بھی پتہ نہیں یاد تھا یا نہیں تھا, پرائمری سکول کا بچہ کیا یاد رہتا ہے. تو بہرحال انہوں نے بھی پھر ان کی خوب سرپرستی کی, اور ماشاءاللہ وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے. اور پھر ان سے جو حسب توفیق ان سے ہو سکا وہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی کیا. اور نواز شریف صاحب جو ہے
اب اس کے بعد ان پہ جو گزری ہے تو وہ تو بس اب تاریخ کا حصہ ہے. بالکل, بہت ساری باتیں سر تاریخ کا جو ہے وہ حصہ بن گئی ہیں. اب ٹائم سر کیونکہ کم ہے, میں نے تو پوچھنا تھا آپ سے 27ویں ترمیم کے بعد وہ 28ویں کی بھی بات ہو رہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ تو بات کر رہے ہیں, ہاں جی, کہ جی اب 2 چیزیں اس میں کہا جا رہا ہے سر کہ آئیں گی. بالکل آنی چاہیے. صوبے بڑھائے جائیں, چارٹر آف ڈیموکریسی میں بات کریں گے, اس کے صرف ایک ہی بات یاد رہ گئی ہے اور ساری باتیں بھول گئے ہیں, تو کل بات کریں گے اس مسئلے پر جب بھی موقع ملے گا. اور دوسرا جو کہا جا رہا ہے, اور یہ جو ہے نا, مجھے تو یہ ہضم نہیں ہو رہا, یہ جو ہائی کورٹ کے جج جو ہیں ان کا جو ٹرانسفر کا جو پروویژن ڈالا گیا ہے نا, یہ تو میں سمجھتا ہوں ایسا کالا قانون ہے اور ایسا فیصلہ ہوا ہے, ہم نے کوشش مجھے ہضم نہیں ہو رہا. آج احسن بھون صاحب کو اویلیبل نہیں تھے, ان کو کل لے لیں گے, بات کر لیں گے, اعظم نذیر تارڑ صاحب کو لے لیں گے. اس پہ سمجھو میں تو کیا انگاروں پہ لوٹ رہا ہوں, مجھے تو چین نہیں آ رہا کہ یہ ہماری عدلیہ کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے, اور جمہوریت کے نام سر حکومت سے پوچھیں گے نا, ظاہر ہے کیا ظلم کیا ہے, وہ تو کیا پوچھیں گے, ان سے تاریخ پوچھے گی, اچھا ان سے اس ملک کے لوگ پوچھیں گے, اور جو وکلا نکلنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو دسمبر میں تحریک شروع کرنے والے ہیں, وہ بھی پوچھیں گے. وہ بھی پوچھیں گے, ایک بندہ پوچھے گا, اچھا, اور جواب نہیں دے سکیں گے وہ. چلیں ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.